میرا جو خوشبودار استقبال کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ میں نے بہت سے میلے دیکھے اور بہت سے کتاب میلے بھی دیکھے، لیکن اتنا شاندار کتاب میلہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ آکسفورڈ لٹریچر فیسٹیول کے جو منتظمین ہیں، میں ان کو تہہ دل سے مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے لٹریچر کے فروغ میں یہ جو کام ہے، یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، انہوں نے کام نہیں کیا۔ اگر میں کہوں کہ ان کی کارکردگی، تو یہ بھی چھوٹا لفظ ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ان منتظمین نے کارنامہ انجام دیا۔ اصل میں لٹریچر ہے کیا؟ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھایا۔ یہ جو لٹریچر ہے، یہ اسی بیان کا کرشمہ ہے۔ اور عزیزان من، اس سلسلے میں جو ہمارے ہاں جو سب سے بڑی ہستی ہے، وہ علامہ اقبال ہے۔ 3 دن کے بعد ان کا یوم منایا جائے، اور اقبال نے پسند نہیں کیا کہ اسے شاعر کہا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی ہے کہ میں نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانائی، میں کہاں اور شاعری کہاں، یہ تو ایک بہانہ ہے۔ وہ جو اونٹنیاں بے مہار ہو گئی ہیں، میں تو ان کو مہار میں قطار میں لانا چاہتا ہوں۔ بلکہ ایک ان کا شعر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ بہت پست ہے جس نے مجھ پر شاعری کی تہمت لگائی۔ نبینی خیر رن مرد فیلو دست کہ برمن تہمت شعر و سخن بست۔ تو اقبال نے اصل میں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں اقبال ہم میں پیدا ہوئے، ہم بڑے بد نصیب ہیں ہم نے ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے یہ اقبال کے۔ ہم دیکھیے، اقبال کو سمجھنے کے لیے میں نے 35 برس تک فارسی پڑھائی ہے۔ فارسی کے بغیر اقبال کی تفہیم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اردو میں تو ان کی 3 کتابیں شاعری کی، باغ درا ہے، بال جبریل ہے، ضرب کلیم، لیکن زیادہ کلام ان کا فارسی میں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، انہوں نے کہا، فیض صاحب نے اقبال کے بارے میں کہا کہ تھی چند ہی نگاہیں جو اس
تک پہنچ سکی تھی جب ہی نگاہیں جو اس تک پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا. میں نے خود دیکھا ہے کہ میں جی ٹی روڈ پر سفر کر رہا تھا اور ایک ہوٹل پر چائے پینے کے لیے بیٹھ گیا تو وہاں 2 ڈرائیور بیٹھے ہوئے بالکل ان پڑھ. ایک ڈرائیور دوسرے سے کہتا ہے لالے اقبال کا کیا اچھا شعر ہے. وہ دوسرا پوچھتا ہے کیڑا شعر؟ وہ کہتے ہیں جی تم یہ بات مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو جانتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ذرا تالیاں روک لے. دوسرا ڈرائیور کہتا ہے بالکل ان پڑھ، یہ شعر اقبال کا نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس میں عقاب گھبرایا ہوا. اس میں عقاب گھبرایا ہوا ہے. عقاب تو اقبال کا مرد مومن ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو کبھی کوئی خوف نہیں ہوتا. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ انڈیا کے ایک بہت بڑے عبد المغنی پروفیسر تھے. انہوں نے کہا اقبال دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے. تو میں حیران ہو گیا، چونک پڑا. دنیا میں اٹلی کا ڈانٹے بھی ہے، دنیا میں جرمنی کا گوئٹے بھی ہے، جرمنی میں برطانیہ کا شیکسپیئر بھی ہے. اور اقبال کیسے اتنا بڑا؟ جرمنی میں دنیا میں فردوسی بھی ہے، ایران کا شاعر. اور غالب نے فردوسی کے بارے میں کہا ہے کہ شاعر کی انتہا یہ ہے کہ وہ فردوسی بن جائے. تو پھر بات میں نے غور کیا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اقبال کیوں سب سے بڑا ہے. اس لیے کہ اقبال اس کتاب کا ترجمان اور مفسر ہے جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے. سب سے بڑی کتاب. بلکہ اقبال کہتا ہے گر دلم آئینہ بے جوہرس، اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں. یہ حضور سے عرض کر رہا ہوں. گر دلم آئینہ بے جوہرس ور بہر فم غیر قرآن و زبرت، اگر میں نے کوئی بات قرآن سے ہٹ کے کہی ہے تو روز محشر خار و رسوا مرا. تو آپ مجھے قیامت کے دن رسوا کر دیجئے. بے نصیب از بوسہ پاکن مجھے اپنے پاؤں کے چومنے سے روک دیجئے. اس سے بڑی بد دعا اقبال نہیں دے سکتا. تو اقبال تو عزیزوں سے یہی کہوں گا کہ فارسی کا ذوق پیدا کرے. فارسی کی بات الگ ہے، ہم یہاں تو اردو کے گالے پڑے ہوئے ہیں. یہ عزیزان پر ہماری عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے کہ عدالتوں میں اور دفتروں میں اردو کو نافذ کر دیا جائے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے لیکن عمل درآمد میں فاصلہ ہوتا ہے. تو آج مجھے بہت خوشی ہوئی، اتنی مسرت ہوئی اس میلے میں شمولیت کر کے جو انفراموشیبل بھی ہے اور انبیانیبل بھی ہے.
تو میں عزیزوں مجھے کئی ملے لوگ، انہوں نے کہا کہ آپ یوں کریں، ہم آپ کی شاعری سننا چاہتے ہیں۔ تو میں زیادہ ان کو انتظام کی زحمت نہیں دینا چاہتا۔ پہلا کچھ قطعات سنیے۔ کس قدر حالات ہم پر مہربان ہیں دوستو، کس قدر حالات ہم پر مہربان ہیں دوستو، یہ بچے داتے رہے ہیں۔ شکریہ بھائی، بہت شکریہ اس بچگانہ داد کا، شکریہ ہے جی۔ کس قدر حالات ہم پر مہربان ہیں دوستو، شکر واجب ہے ہوئے اب تک نہیں دیوالیے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کامیابی کا حصول، مل گیا ہے قرض ہم کو، آؤ بھنگڑا ڈالیے، مل گیا ہے قرض ہم کو، آؤ بھنگڑا ڈالیے۔ عزیزان من، جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے کہ چوتھا صفحہ پہلا پڑھے یا چھٹا۔ میں نے ایک دن کی اخبار کی خبریں اپنی مرضی سے جس ترتیب سے پڑھی ہیں آپ بھی سن لیں۔ پہلی خبر ہے وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے۔ دوسری خبر، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے۔ تیسری خبر، کوئی خطرہ نہیں ہے، آمریت کا وطن میں نصیب و لال کی البم مکمل ہو گئی۔ ذوق شعر سن کے جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو سناتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں، اور تالیاں اس قوم کی تقدیر پہ بڑھ جاتا ہے تالا جس قوم کی تقدیر میں تالی نہیں ہوتی۔ ہاں جی، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، خوش ہو جائیں گے کہ گزرا ہوں اس گلی سے، گزرا ہوں اس گلی سے تو پھر یاد آ گیا اس کا وہ التفات، یعنی توجہ، اس کا وہ التفات جب التفات تھا رنگین ہو گیا تھا بہت ہی معاملہ، پھینکا جب اس نے پھول تو گملہ بھی صاف۔ آپ بھائی بیٹھ جائیں، تشریفیے تو ایک قطع یاد آیا، تیور دکاندار کے شعلے سے کم نہ تھے، تیور دکاندار کے شعلے سے کم نہ تھے، لہجے میں گونجتی تھی گرانی غرور کی، گاہک سے کہہ رہا تھا اور ذرا آئینہ تو دیکھ، اور کس منہ سے دال مانگ رہا ہے مزدور کی، گاہک سے کہہ رہا تھا ذرا آئینہ تو دیکھ، کس منہ سے دال۔ بڑے باذوق لوگ بیٹھے ہیں، لہذا ایک شعر، ایک قطع سنیے۔ ایک فون آ گیا تھا مجھے ناشتے کے وقت، ہے جی، دوسرا مصرع آپ سے داد چاہوں گا،
ایک فون آ گیا تھا مجھے ناشتے کے وقت، پھر دیر تک وہ شاخ تکلم ہری رہی. ہائے ہائے ہائے. ایک فون آ گیا تھا مجھے ناشتے کے وقت، پھر دیر تک وہ شاخ تکلم ہری رہی. بسکٹ پلیٹ میں جو پڑے تھے پڑے رہے، چائے جہاں تری تھی تری دری رہی. ہائے 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 ہائے. دیکھیے مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ کہا کیا ہے، میں کیا کہا وہ ہوتا ہے جسے نچوڑے تو اس میں سے آنسو ٹپک پڑتے. کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، خون کتنا اسلحہ بیچنے کے چکر میں، خون کتنا بہانا پڑتا ہے، کتنی لاشیں گرانی پڑتی ہیں، اسلحہ بیچنے کے چکر میں کتنی جنگیں کرانی پڑتی ہیں. عزیزان ایک روز آتا ہے کہ آج فلاں چیز کا عالمی دن ہے. ایک دن اخبار میں آیا آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن. آپ نے پڑھا ہوگا، اور پڑھ کے جناب آپ نہیں سوچ سکتے میرا کیا حال. اس قوم کو بتا رہے ہو جس پر 5 وقتہ وضو فرض ہے، ہمارا میڈیا اسے بتا رہا ہے ہاتھ دھونے کا عالمی دن. تو پھر میں نے کہا، تو میں نے اس پر عمل کیا فوراً. اتنا ستھرا تھا مشورہ، گویا ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا. تو میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن جی لوگ کہتے ہیں کتابیں جو ہے بچے نہیں پڑھتے. اب میں نہیں مانتا، بچوں کا رابطہ کتابوں سے ہے، یعنی میرا ووٹ بچوں کی طرف ہے. کتاب سے ہے عزیزوں کا رابطہ قائم، وہ اس سے اب بھی بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. کبھی کلاس میں آتے تھے ساتھ لے کے اسے، اب امتحان کے کمرے میں لے کے ایک مزاحیہ غزل کے کچھ شعر ہے. آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ ہے، آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے اس پہ دل و جان وغیرہ. بلی تو یوں ہی مفت میں بدنام ہوئی ہے، تھیلے میں تو کچھ اور تھا سامان. اور بے حرص و غرض فرض ادا کیجئے اپنا، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان ہوا.
اور شیر توجہ کیجئے، اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں، اب اپنی ہتھیلی پہ ہے دندان بغیر، اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہیں دندان بغیر، معلوم ہوا ہے یہ بڑی چھان پھٹک سے، آٹے میں ضروری ہے بہت چھان، اگر آٹے میں چھان ڈالنا شروع کر دیں تو بہت سی بیماریاں ختم ہو جائیں، یعنی کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری۔ میں نے لفظ ناز کا بہت مطالعہ کیا ہے عزیزان من، ناز حسن کی وہ تجلی ہے جس میں گریز پایا جاتا ہے، اس انجمن ناز کی کیا بات ہے غالب، ہم بھی گئے اور تیری باں اور تیری تقدیر کو رویا، تو بہرحال ہاں یہ جو کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری، جب اس کے خطاب ہوتے ہیں اوزان بغیر، اور جو ووٹ ادھر کے ہیں وہ ہو جائیں ادھر کے ہوتے ہیں، سیاست میں یہ امکان اور شعر سنیے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان بغیر۔ ایک سنجیدہ غزل بھی، بڑے بڑے بعض اور لوگ بیٹھے ہیں، 4-5 شعر، کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں، اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں، اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں اپنے، میں تو قائم ہوں۔ ہاں شعر لوگوں کے بہت یاد ہیں اوروں کے لیے، تو ملے تو میں تجھے شعر سناؤں اپنے، تو ملے تو میں تجھے شعر سناؤں اپنے۔ شعر سنیے، سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا، اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اپنے۔ سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا، اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اپنے، اور اس کی تلوار میں وہ چال چلی ہے اب کے پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے، اس کی تلوار میں وہ چال چلی ہے۔ تو 2 پنجابی کی نظمیں، چھوٹی نظمیں، زیادہ نہیں، نک جے متھے اتے ہوندا، بھائی آپ تشریف لیے۔ ہاں جی، جب میں کلاسوں میں پڑھاتا تھا تو میں اسی طرح کہتا تھا، نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوتے۔ جی آپ پھر سنیں، آپ نے بہت آتی ہے۔ جی آئیے، بسم اللہ۔ ان سے نمٹ لیتے ہیں۔ بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ
जिसे भूल जाइए है किस बला का भूले से हो गई है अगरचे दिल से पार, ऐसी नहीं ये बात जिसे भूल जाइए है किस बला का फोटोग्राफर फोटोग्राफर सितम जरीफ मैयत से कह रहा है जरा भाई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। उसने तो एक नस्ल को जो है वो बंदरों में तब्दील कर दिया, वो जैसी तकलीफ चाहे करे। नक जे मथे उत्ते हुंदा, कान जे धौन दे पिछे हुंदे, अक्खां हुंदियां मोढे उत्ते, पक्खी विच इक पूछल हुंदी, नौ जे गिट्टियां उत्ते हुंदे, गोडे दी थां पसली हुंदी, पसली दी थां गोडा हुंदा, बंदा किड्डा कुछ बंदा किड्डा कुछ हुंदा, एडा भुगम नका हुंदा, बिजू भी जे बेटा उन्हों डाडा अका पका ते सदके जाइए सोने रब दे जिसने खास करम फरमाया ते मिट्टी दे इस बाबे ताई केडा सूरतमंद बना। ये अजीज़ान मन कुरान मजीद की आयत की तफसीर लक़द खलक़नल इंसान फी आहसनित माशाअल्लाह फी आहसनित। और आखिर में एक नज़्म सुना रहा हूँ, वो मेरी एक नज़्म है ना आज की पकाइए, वो नहीं सुना रहा, वो नहीं, वो जो उस नज़्म में सुनिए, उस नज़्म में जो रहमा है वो ख्वाब देखता है कि जन्नत में पहुंचा हुआ, तो क्या देखता है आप भी देख लें। कहता है डिठी मैं एक हूर मेरे बल पहला बन दिया। पहला पाना यानी मोरनी की चाल चलती। डिठी मैं एक हूर मेरे, तुसी ना खुश हो मेरे बाल। डिठी मैं एक हूर मेरे बल पहला पाती यारे, एक नजर मस्तानी जिसकी लख भुलेखे पावे, एडी सोहनी छैल छबीली जाती पाते डरिए। बदल होदियां जुल्फां के आखण पानी भरिए, ते कद ओदा रब अपनी हथी बूटा लाया होया, रंग ओदा जिउ मैदे विच सैदूर मिलाया। हुसन जमाल ते रूप ओदे दा कोई ना हथ बनना, उसके नाजुक हत्थां दे विच सोने दा इक छन्ना प्याला, वो छन्ना उसाड़ के मेरे होठा नाल लगा दे, तुसी ना कोई वो छन्ना उसाड़ के मेरे होठा नाल लगाया, हापड़ हापड़ पीड़ लगा मैं परे आंदा तरे आया। हड़बड़ा के पी ठंडा ठार फलूदा
ਸੰਗੋ ਲੰਘਦਾ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਰਾਛਾ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਭਰਦੇ ਚਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੂਰਾ ਖਲੀਆਂ ਆਣ ਦਿਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਗਾਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਮ ਮੁਰੱਬੇ ਮੇਵੇ ਹਲਵੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਗ ਤਾਗ ਖਾਤਾ ਕੁੜਤਾ ਢਿੱਡ ਨਾ ਕੱਜੇ ਤੇ ਪਾਟਣ ਹੱਕਾ ਪੇਟ ਨਦੀ ਦੀ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਨਾ ਰਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਨੀਅਤ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਇਥੋਂ ਹਟੀਏ ਪੂਰਾ ਆਖਣ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਵਖਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਂਖੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਡਾਲਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਵਖਾਈ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੇਖਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਭ ਝੂਠੇ ਕੌਸ ਕੁਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੂਠੇ ਤੇ ਸਰਿਓ ਜਿਹੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਦਿਸਣ ਹਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਤਲੇ ਲੱਕ ਬਸੰਤੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਸੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆਖੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰੌਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਰੋ ਜੋ ਕਰਨ ਖਿੜਖਿੜੇ ਹੱਸੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਖਿਦਮਤ ਖਾਤਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੀਬਾ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਕਾਨੂੰ ਪਾਣਾ ਇਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣਾ Be happy has you. May I now request Mohammed Mikhail Simro, Manager Corporate Communications, gets from for his brief remarks.